سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا کو بیان فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والے کو۔ آپ دیکھیں، ایک بچہ انڈے سے نکلتا ہے مرغی کا، اور چیل کو دیکھ کر ماں کے پروں کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ اس انڈے میں کس نے بتلایا کہ یہ چیل تیری دشمن ہے اور یہ مرغی تیری سجن ہے؟ یہ رب العالمین ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، 1 سال کا جب ہو جاتا ہے یا 1 سال ہونے والا ہوتا ہے یا 1 سال سے اوپر ہو جاتا ہے، آپ اسے جوس اسٹرا کے ذریعے، پائپ کے ذریعے اگر آپ اسے پلاتے ہیں تو اسے پینے کا طریقہ نہیں آتا، کبھی وہ اندر پھونک مارتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، آپ نیچے سے ڈبہ سے یوں دباتے ہو تاکہ وہ اسٹرا کے اندر آئے، ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ذرا گردن ہلا دیں، مجھے پتہ چلے کیا ہوتا ہے۔ یا اتنے کنجوس ہو کہ ابھی تک بچے کو جوس کا ڈبہ ہی نہیں پلایا، کیونکہ 35-40 روپے کا ہو گیا ہے یہ پاپولا ملک، میرے خیال میں 50 کا ہو گیا، یہ روز پلاتے لگتا ہے۔ تو یوں ڈبے کو یوں دباتے ہیں، پھر اس سے پائپ سے آتا ہے، پھر کہتے ہیں اوپر کھینچ اوپر کھینچ، بڑی مشکل سے اس کو سکھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بچہ آج پیدا ہوا ہے اور ماں اپنی چھاتی سے لگا کر اسے دودھ پلاتی ہے، تو اسے ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ چوسنے اور پینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ یہ ہے رب العالمین جو تربیت کرنے والا ہے۔ آج پورے عالم کا رب، اسے ہم رب تسلیم کر لیں تو ہمارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے، لیکن ہم نے رب بنایا ہوا ہے اسباب کو، مال کو، نوکری کو، امریکہ کو اور ان چیزوں کو۔ حالانکہ یہ اسباب ہیں، لیکن مسبب الاسباب وہ رب العالمین ہے۔ اور سارے جہانوں کا، اور کتنے جہان ہیں ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، علماء نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 80,000 جہان ہیں جن کا رب ہے اللہ۔ اور یہ 80,000 جہان علماء نے لکھے ہیں، نہ جانے اور پتہ نہیں کتنے ایسے جہان ہوں گے جو اللہ کے علم میں۔ اور بعض نے کہا کہ چونٹیوں کا الگ جہان ہے، مچھلیوں کا الگ جہان ہے، انسانوں کا الگ جہان ہے، جنات کا الگ جہان ہے، فرشتوں کا الگ جہان ہے۔ یہ رب العالمین ہے اور رحمان الرحیم ہے، جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمان ہے، یہ کافر اور مسلمان دونوں کو اللہ دیتا ہے نا، اور دونوں کے اوپر رحم دنیا میں کر جاتا ہے۔ یہ صفت رحمان ہے کہ جو کافر اور مسلمان دونوں پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے صفت رحمان کی برکت سے۔ لیکن جو اللہ کی صفت رحیم ہے، یہ صرف قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے خاص ہوگی، یہ کافر کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا نزلا من غفور الرحیم، من غفور الرحمان نہیں کہا، نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور اور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہے، کیونکہ آخرت میں تو صرف مسلمانوں کے اوپر اللہ کی عنایت ہے اور مسلمانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے، کافر تو ابدی جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے وہاں صفت رحیم کو ذکر کیا۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، چاہے تو گناہگاروں کو بخش دے، چاہے تو پرہیزگاروں کو جہنم میں ڈال دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ اتنے غصے میں قیامت کے دن کہ سارے لوگ پریشان، ہمارے نبی 7 دن سجدے میں رہ کر اللہ کی حمد کریں گے،
اور 7वें दिन अल्लाह कहेंगे इरफा रासका फसल चौथा, ए नबी सर उठाएं मांगे। अल्लाह के नबी कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब लेना शुरू कर। नबी को इजाजत मिली तब नबी अल्लाह के सामने फरमा रहे कि ए अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब लेना शुरू कर। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे चलो बताओ तुम्हारी उम्मत का हिसाब लेना शुरू करता हूँ, पेश करो, पहले किसको पेश करोगे? तो अल्लाह के नबी सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को हिसाब के लिए अल्लाह के सामने पेश करेंगे। अल्लाह जब सिद्दीक अकबर के नामे आमाल को देखेंगे तो अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा, अल्लाह का गुस्सा प्यार में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि उस नामे आमाल में तो वफाएं ही वफाएं हैं, मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं, तकवा ही तकवा है, सब कुछ नबी पर लुटाना ही लुटाना है। तो यूं उम्मत का हिसाब अल्लाह शुरू करेंगे मालिकी यौमिद्दीन, चाहे जिसको बख्श दे चाहे जिसको अजाब दे। एक आदमी जन्नत में जाने के लिए उसको एक नेकी चाहिए होगी, क्योंकि उसकी नेकी और गुनाह दोनों बराबर होंगे। अल्लाह कहेंगे एक नेकी बस, वो बीवी के पास जाएगा, बीवी भी इनकार करेगी, माँ के पास माँ भी नहीं, क्योंकि यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी, हर एक दूसरे से भाग रहा होगा। यहाँ तक कि पूछते पूछते एक शख्स उसे मिलेगा, उसको कहेगा यार तू एक नेकी तो दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके पास नेकी ही एक होगी, वो कहेगा यार मैं तो वैसे ही जहन्नम में शायद चला जाऊं, ये एक ही नेकी है, चल तेरा भला तो हो जाए। ये उसको देगा, खुशी खुशी लेकर आएगा कि अल्लाह ये एक नेकी ज्यादा हो गई है गुनाहों से। अल्लाह ताला जानने के बावजूद मालिक यौमिद्दीन बताने के लिए कि मालिक मैं हूँ आज, उससे पूछेंगे ये नेकी कहाँ से लाया है? कहे अल्लाह उधर एक बंदा था, वो कह रहा था एक ही तो है, वैसे भी पता नहीं जहन्नम में जाऊं तो चल तेरा भला तो हो। तो अल्लाह कहेंगे आज वो मैदान महशर में मुझसे ज्यादा सखी बन रहा है, जा तुझे भी जन्नत दी, उस एक नेकी वाले को भी जन्नत दे दी। ये दूसरे का ख्याल रखने का ये फायदा है और ये बरकत है कि हशर के मैदान महशर में मौत के बाद अमाल नहीं काम आते, यानी नेक अमल करने का अजर दुनिया ही में मिलता है, आखिरत में जितनी नेकियां करे, लेकिन किसी की भलाई करने का अजर देखें आखिरत में भी मिल रहा है। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये मुसलमान की सिफत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत तेरी है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अल्लाह मेरी बदनी इबादत भी तेरे नाम पर, मेरी माली इबादत भी तेरे नाम पर, मेरी कौली इबादत भी तेरे नाम पर। और वइय्याका नस्तईन, जब भी मुश्किल पड़ेगी पुकारूंगा तुझे, जब भी मुश्किल पड़ेगी मदद के लिए तुझे आवाज दूंगा। मा फौकल असबाब, यानी असबाब के बगैर अगर किसी को पुकारना है तो सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारना है, इसके अलावा किसी को पुकारना जायज नहीं। हर नबी ने अपनी मुसीबत में और आजमाइश में अगर किसी को पुकारा है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। 80 साल से ऊपर हो गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है, तो कहते हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। 120 साल के हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हो गए, औलाद नहीं है, और कहते हैं रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम और ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कहकर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो है वो पुकार रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हर नबी, जितने नबी आए हैं उन्होंने अपनी मुश्किलात में किसको पुकारा है? किसको? अल्लाह को। उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान, मेरा बंदा जब पुकारता है मैं उसका जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ। और डायरेक्ट जो सुनता है अल्लाह, अल्लाह को वास्तों की जरूरत नहीं। जो हम कहते हैं जी आप आईजी के पास जाने से पहले SHO से मिलते हो, फिर SSP से, फिर जब इधर तुम डायरेक्ट नहीं जाते तो अल्लाह से कैसे डायरेक्ट हो सकते हो? आईजी के पास डायरेक्ट नहीं जाते इसलिए कि उसको डर है कि कहीं कोई आ ना जाए, फिर इतने सारे एक साथ चले जाएंगे बगैर टाइम लिए तो वो एक वक्त में सबकी सुन नहीं सकता,
اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ ساری دنیا اپنی اپنی آواز میں پکارے، وہ سب کی سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بنایا کرو۔ اللہ تیرے لیے کیوں نہ مثالیں بنائے؟ فرمایا اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا ہندو، اپنے بت کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، مشرک تھا، اس کے بت کا نام تھا صنم، اور رات کو بیٹھتا صنم 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 کی تسبیحیں پھیرتا اور اسے پکارتا۔ 70 سال یا 40 سال صنم صنم کی عبادت کرتا تھا۔ ایک رات اسے تھوڑے نیند کا غلبہ آیا تو منہ سے صنم کے بجائے صمد نکل گیا غلطی سے۔ اللہ نے آواز دی لبیک عبدی، میرے بندے ہیں، تیرا رب حاضر ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ بے خیالی میں پکارا ہے، صنم کو پکار رہا تھا، غلطی سے صمد نکلا منہ سے۔ اللہ کہتے ہیں جس کو 40 سال سے پکار رہا ہے وہ جواب نہیں دیتا، آج مجھے پکارا میں بھی جواب نہ دوں تو اس کے بت میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا؟ میں تو وہ رب ہوں جو بے خیالی میں پکارے اس کی بھی سن لیتا ہوں۔ مانگنے کا طریقہ ہو، بعض فقیر ایسے آتے ہیں گلی سے گزرتے ہیں، ایسے درد اور ایسے پیارے الفاظ کے ساتھ بھیک مانگتے ہیں کہ آدمی بچوں کے جاؤ یار 10 روپے دے کے آ جاؤ۔ بعض ایسے فراڈی آواز والے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان سے بھی جتنے ہیں وہ بھی لے لو۔ اللہ کے سامنے بھی مانگنے کا طریقہ ہو۔ ہم مانگ تو نہیں رہے نا، ہم تو پڑھ رہے دعائیں، ہاتھوں کو مروڑ مروڑ کے مسجد کی لائٹوں کو دیکھ کر بھی یوں کر کے ہم یوں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سے کبھی مانگ کے تو دیکھو، پھر دیکھو دیتا ہی یا نہیں دیتا۔ آدمی حج کرنے کے لیے گیا نا، اب دیکھو الفاظ کتنے سادے، اور جا کے وہاں کہتے ہیں ربا حج میں 2 ہی حرف ہیں، ہا اور جیم، ہا سے تیرا حکم مراد ہے، جیم سے میرا جرم مراد ہے، تو اپنے حکم سے میرا جرم معاف کر دے۔ اب بتاؤ کتنے سادے الفاظ ہیں۔ پہلے گدھے گھوڑے خچروں پہ لوگ حج پہ جاتے تھے، گدھے پہ بیٹھ کر ایک آدمی 5-6 مہینے کا سفر کر کے حج پہ گیا، سارے سفر کی دھول مٹی، رنگ بھی کالا ہو گیا، اس کا متغیر ہو گیا۔ حج کے بعد جا کر جب آدمی حلق کرواتا ہے، گنجا ہوتا ہے، حلق بھی کروا لیا، اب حلق کروا کے اب بیت اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے دعا کیا کرتا ہے؟ اللہ ہمارے گاؤں میں جب کوئی جرم کرتا ہے نا، اس کا منہ کالا کر کے گنجا کر کے اسے گدھے پہ گھماتے ہیں، جس کا جرم کیا ہوتا ہے اس کو رحم آ جاتا ہے۔ اللہ دیکھ میں گدھے پہ بھی بیٹھ چکا ہوں، میرا رنگ بھی کالا ہو گیا ہے، گنجا بھی ہو کے آ گیا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا۔ اور انعام یافتہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طبقے انعام یافتہ ہے، قرآن نے جنہیں بتایا۔ ہم نماز میں ان 4 طبقوں کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلے نمبر پہ نبی، اور نبی کے بعد بلا فصل کس کا نام آتا ہے؟ صدیقین والشہداء، شہیدوں والا راستے پہ چلا۔ پاکستان میں مذہبی جماعتوں میں سب سے زیادہ شہید سپاہی صحابہ کے پاس ہیں، تو ہم نماز میں یہ کہہ رہے تھے اللہ شہیدوں والے راستے پہ چلا، اور ناگن والے کہتے اس راستے پہ چلو تو تم اپنے بچوں کو منع کرتے ادھر نہیں جانا، تو نماز میں دعا ہی پھر تم دل سے نہیں پڑھ رہے ہو کہ شہیدوں والے راستے پہ، تو شہیدوں والا تو یہ راستہ ہے۔ بابا کوئی اس راستے پہ کوئی شہیدوں والے کام آدمی کرے گا تو شہادت ملے گی نا، کام ہے نہیں۔ ایک مولوی صاحب جو ہے وہ دعائیں کرتے اللہ شہادت دے اللہ شہادت دے، پیچھے شرارتی مقتدی تھا، اس نے کہا مولوی صاحب جہاد میں تسی جانا نہیں، حلوے پہ بم کسی پانا نہیں، تو کوئی اس راستے پہ تو چھو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان سے بچا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غصہ ہوا،
اور جو گمراہ ہوئے، یہ مغضوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ تو ہیں لیکن ساتھ میں گستاخ بھی ہیں، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں لیکن گستاخ نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مغضوب علیہم سے مراد یہودی، والضالین سے مراد عیسائی۔ عیسائیت کو ہدایت بہت ملی، بہت عیسائی مسلمان ہوئے اور ابھی تک ہو رہے ہیں۔ یہودیت کو ہدایت نہیں ملی، بہت کم یہودی مسلمان ہوئے۔ کیوں؟ کہ یہودیوں کے اندر مادہ گستاخی کا ہے، وہ گستاخ تھے، انبیاء کی توہین کیا کرتے تھے، نبیوں کو قتل کیا ہے، نبیوں کے حواریوں کے ساتھ بغض رکھا کرتے تھے، تو یہ مغضوب علیہم ہے۔ تو گستاخ کو ہدایت نہیں ملتی، لیکن جو گمراہ ہو، ناسمجھی میں غلط راستے پہ چل رہا ہو، ایسے لوگوں کو ہدایت پھر بھی ملی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے پاکستان میں مختلف باطل فتنے، کتنے اتنے بدعتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہدایت دیتا ہے، سنت پہ آتے ہیں، شرک میں تھے اللہ نے انہیں ہدایت دی، توحید پر آ گئے۔ لیکن جو گستاخ ہے نا، صحابہ کے یا امام مجتہدین کے فقہا کے، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی کیونکہ یہ توہین کرتا ہے۔ اور شیعہ دیکھو، چونکہ یہ گستاخ ہے، بدعتی کو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن اسے اس لیے نہیں کہ یہ ساتھ میں توہین بھی کرتا ہے، گستاخ بھی ہے۔ ایک بزرگ تھے، کئی لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ان سے کسی نے کہا آپ نے کبھی کسی شیعہ کو مسلمان نہیں کیا، کیوں؟ انہوں نے کہا او جھلیو گالے وے کے، بات یہ ہے کہ حدیث میں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں یہو سے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں، لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرتاً وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہر ایک انسان کے اندر، اس کے اندر ایمان کی جڑ ہوتی ہے، لیکن چونکہ اسے اسلام کا پانی نہیں ملتا تو وہ سوکھ جاتی ہے۔ تو میں متوجہ ہو کر ایک بندے کی طرف پوری توجہ دیتا ہوں اور اللہ رب العزت سے رابطے میں آتا ہوں، اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ اسے ہدایت دے دے، اور میری توجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اسے اسلام کی تعلیمات کا پانی دے رہا ہوں، وہ پانی اس کی جڑ کو ملتا ہے تو سوکھی جڑ ایک دم پھول جاتی ہے اور اللہ اس کے دل میں ایمان کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا تو شیعہ کے اندر وہ جڑ نہیں ہے کیا، وہ بغیر جڑ کے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، ہوتی اس کے اندر بھی ہے، لیکن بغض صحابہ کی وجہ سے اس کی فطرت کی جڑ سوکھتی نہیں ہے، جل جاتی ہے، اور جڑ جل جائے تو اسے پانی دے کر پروان نہیں چڑھایا جا سکتا، سوکھ جائے تو چڑھایا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ بغض صحابہ اور صحابہ سے حسد اور جلن کر کر کے اپنی وہ جڑ بالکل جلا دیتا ہے، اس وجہ سے یہ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ توہین کا یہ جرم ہے، یہ توہین کی اتنی بڑی سزا ہے، اس لیے کسی بزرگ ولی صحابی نبی کسی کا گستاخ نہ بننا، یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ گستاخی پر آدمی، اب دیکھو نا یہ میڈیا پہ مرزا محمد علی انجینئر کے نام سے گستاخ آتا ہے، کیسے صحابہ کے بات ایسے جیسے اپنے یار گلی کے کھولنے والوں کے تذکرے کر رہے ہیں، اس انداز میں گستاخانہ لہجوں میں، تو ہدایت کی دولت سے محروم ہے۔ تو اس لیے توہین کبھی نہ ہو، نہ نبیوں کی، نہ صحابہ کی، نہ ولیوں کی۔ جو توہین پر آتا ہے اللہ اس سے ہدایت سلب کرتے ہیں۔ آگے فرما اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے راستوں پہ چلائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آگے سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 سالوں میں اس کی تفسیر ختم کی۔ کتنے؟ سمجھ سمجھ کے پورا ایسے ایک ایک اس پر تحقیق کر کے پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود و نصارہ کی سازشیں
پتہ چلتی تھی منافقین کی، اتنی گہری نظر رکھتے تھے کہ یہ چال ان کی چل لگ رہی ہے، اور یہ چال اب یہ والے کھیلنا چاہ رہے. کیوں کہ سورہ بقرہ میں مکمل تقریباً یہودیت کا رد ہے. اگر یہ سورہ بقرہ کو کوئی صحیح طرح پڑھ لینا، یہودی یا یہودیوں کا چربا جس کلر اور جس رنگ میں آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ کیا اسلام کے خلاف اب پلان بنا رہے ہیں. اور یہ سورہ بقرہ چونکہ اس میں ان کے جادو کا بھی ذکر ہے، اس لیے یاد رکھیں سفلی ہے، کالے علم ہے، فلاں علم ہے، یہ علم ہے، وہ علم ہے، جتنے سحر ہیں ان سب کا بہترین علاج سورہ بقرہ ہے. جو اس سے بڑی طاقت کسی اس میں نہیں ہے سحر کے اعتبار سے. روزانہ کوئی سورہ بقرہ پڑھے، بڑے سے بڑا جادوگر اپنی ہمت توڑ جائے گا لیکن سورہ بقرہ پڑھنے والے پر جادو نہیں کر سکے گا. یہ اتنی جادو کی توڑ ہے. یہ ہمارے ایک دوست کیوبا میں تھے تو کہنے لگے کیوبا میں ہم سب قیدیوں پر یہودیوں نے جادو کیا، اور اتنا خطرناک جادو کہ ہم آپس میں لڑنے والے ہوتے تھے. ہم ایک دوسرے سے صحیح بھی بات کبھی کرتے تو ایسا لگتا تھا اس سامنے والا دوست ہمیں گالی دے رہا ہے، کیونکہ افطاری کے ٹائم کھجور جو ہمیں دی تو اس میں انہوں نے جادو پڑھ کے دیا. کہتا ہے کہ عرب عالم نے سب کا علاج سورہ بقرہ کر کے کیا، یہودیت کے جادو کے توڑ کا. کیوبا جیسی جیل کے اندر سورہ بقرہ اتنی طاقتور ہے، لیکن ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہوتی نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں جادو آ گیا، سحر آ گیا، اور یہ آ گیا اور وہ آ گیا. سورہ بقرہ اس لیے کم از کم اس کی آخری جو 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے، وہ ہر روز رات کو حدیث میں پڑھنے کا حکم ہے. جو آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی رات کو پڑھ لے پوری رات کے لیے وہ کفایت ہو جائے گی، اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی. کوئی ذکر رہ بھی گیا تو اللہ اس کی کمی کو بھی پورا کر دے گا. آخری 2 آیتیں یہاں اللہ نے شروع کی الف لام میم. اب پتہ نہیں جو میں بتلاؤں چاہتا ہوں آپ کو چیز ذہن میں ہوگی نہیں، سمجھ آئی نہیں، لیکن چلے طلبہ کا فائدہ ہو جائے گا. مختصر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. الف لام میم یہ متشابہات میں سے ان کے معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. صحیح معنی یہ الف لام میم ہا میم عین سین قاف قاف نون یاسین، ان کے معنی کیا ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. بعض مفسرین نے آئیڈیا لگایا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب جیسے الف لام میم پر بعض مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے الف لام میم سے مراد یہ ہو کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، اور میم سے مراد محمد، کہ اللہ جبریل کو دینے والا اور جبریل محمد تک پہنچانے والا. کیا؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب. ہو سکتا ہے یہ معنی ہو. اب اگر یہ معنی ہو تو ذالک الکتاب. ایک بات یہ یاد رکھیں جتنی باقی کتابیں ہیں وہ لکھی ہوئی آئی ہیں. تورات لکھی ہوئی آئی ہے، زبور لکھی ہوئی آئی ہے اللہ کی طرف سے، انجیل لکھی ہوئی آئی ہے. قرآن لکھا ہوا نہیں آیا بلکہ میرے نبی کے دل پہ اترا اور نبی نے اپنے صحابہ سے لکھوایا. باقی کتابیں جو اللہ تعالیٰ لکھوا کے بھیجتے تھے یا لکھ کے، تو وہ کام اللہ نے نبی کے صحابہ سے لیا. اس لیے یاد رکھو کتاب اس کو کہتے ہیں کہ کاغذ اور قلم، کاغذ کے اوپر کوئی چیز لکھ کر اس کو یوں بائنڈنگ کر دی جائے تو اسے کتاب کہتے ہیں. اب یہ کتاب ہے، کتاب اللہ، کیونکہ لکھا ہوا ہے اور بائنڈنگ ہو گئی ہے. لیکن جو چیز زبانی سینہ بسینہ اسے کتاب نہیں کہتے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات حضرات توجہ سے ذرا. اب یہاں اللہ نے کہا ذالک الکتاب، اور آپ کو آسان بات یہ سمجھا دوں
کہ ذالکا عربی میں دور کے اشارے کے لیے آتا ہے اور ہاذا قریب کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں بھائی یہ والے بھائی، یہ بھائی، تو مطلب یہ کہ یہ قریب ہے نا اس لیے یہ کہا. لیکن میں کہوں وہ والے بھائی تو مطلب کیا وہ ذرا دور ہے. تو یہ قرآن نے کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. اب یہ اشارہ دور کا کیوں کیا جبکہ قرآن تو اتر رہا ہے نبی پر، لیکن وہ چونکہ کتابی شکل میں نہیں ہے. تو اصل میں یہ قرآن کتابی شکل میں آیا ابو بکر صدیق کے دور میں، تو ذالکہ بعید کا اشارہ کر کے اس طرف اشارہ ہے وہ والی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں جو ابو بکر صدیق لکھوائے گا، جو صدیق لکھوائے گا، جو نبی پر سینہ بسینہ آئی. بعض نے کہا ذالکہ اس میں اشارہ بعید لوح محفوظ کی طرف بھی ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اور ایک یہ معنی بھی ہے کہ وہ جو صدیق اکبر لکھوائیں گے اور یہ کتاب کی صورت میں ہوگی، کیونکہ رب کو پتا تھا کہ یہ دنیا جو قرآن کا انکار کرے گی اسلام کے نام پر، وہ یہ تو کہے گی ہم قرآن کو مانتے ہیں جی، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، جو نبی پر اترا ہے ہم مانتے ہیں. لیکن جب ان سے کہا جائے اس قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے جو صدیق اکبر کے دور میں لکھا گیا، اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اشارہ بعید کا کر کے اشارہ کر دیا. کون سی کتاب؟ وہ والی کتاب جو ابو بکر صدیق کے دور میں لکھی جائے گی، کہ یہی وہ کتاب ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جمع کروائی، اور یہی ہے وہ جو نبی کے سینے پہ اترا، اور یہی ہے وہ جو جبریل لائے، اور یہی ہے وہ جو لوح محفوظ میں. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اس لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو قرآن میں شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے. اب کوئی یہی کہہ دے کہ یہ قرآن ہی نعوذ باللہ غلط ہے، اصل والا غار میں کہیں ہے، وہ آئے گا قیامت سے پہلے، اور وہ جب کھلے گا تو 140 گز لمبا قرآن ہوگا. میں نے کہا اس کو پڑھنے کے لیے بھی موٹر سائیکل پہ جانے کی ضرورت ہوگی. اور ہوتے تو ایک لائن پڑھنے کے لیے یہاں جاؤ پھر یہاں آؤ پھر یہاں آؤ، تو تھک جائے گا آدمی. کچھ حیا ہونی چاہیے. قرآن جیسی کتاب آج تک یہودی عیسائی نہیں کہہ سکے کہ یہ قرآن مسلمانوں کا تعریف شدہ ہے، لیکن صحابہ کا دشمن یہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں تعریفیں ہو گئی. تو قرآن میں اگر تعریفیں تو رب کے یہ کہنا کیا غلط ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کتنے لوگ آئے جو اس قرآن کو مٹانا چاہتے تھے، نہیں ختم کر سکے. کیا کچھ نہیں اس کے خلاف سازشیں ہوئیں، بڑے بڑے فصحاء بلغاء آئے، لیکن قرآن کریم جوں کا تو ہے اور آج تک اسی طرح اور قیامت تک اسی طرح رہے گا. ساری دنیا کے حافظ دیکھو ایک ہی طرح کا قرآن پڑھ رہے ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. یہ محفوظ ہے اور یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. اور فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں. اور ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کے لیے ہدایت کا کیا مطلب؟ کیا جو متقی نہ ہو اس کو یہ ہدایت نہیں دیتی؟ تو دوسری جگہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ادھر ھدی للمتقین، متقین کے لیے. مطلب یہ کہ اتری تو یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن جو ڈرنے والے ہوں گے ہدایت اس سے وہی حاصل کر سکیں گے. ہدایت کا فائدہ انہی کو حاصل ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب. اب متقین کا تعارف کروا رہے ہیں. ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. صدیق کا خلیفہ بلا فصل ہونا، اشارۃ النص.
اللہ نے صدیق اکبر کو قرآن میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہا کہ یہ سب سے بڑے متقی امت میں ابو بکر، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اب اگر اس پہ غور کرو، الف لام میم سے مراد اگر الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد، اور آگے کتاب کا تعارف، اور پھر کا ھدی للمتقین، تو ایک دم نبی اشارہ نہیں ہے بلا فصل ہونے کا کہ صدیق کی طرف اشارہ ہو؟ ھدی للمؤمنین بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن یہ قرآن اس امت پہ اترا ہے، تو اس امت میں ترتیب یہ ہے کہ نبی کے بعد بلا فصل آپ کو ہر جگہ صدیق نظر آئے گا، بلا فصل ہر جگہ نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق۔ تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ تعارف ہو رہا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں تین بتائیں متقین کی۔ پہلی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں۔ اور اس امت میں کون ہے کہ جو بغیر دلیل کے ایمان لایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نبی کو بیت اللہ میں پہلی نماز کس نے قائم کروائی؟ مقام ابراہیم پر نماز ہو جائے قائم، یہ مشورہ دینے والا کون ہے؟ 4000 مسجدیں بنوا کر اس امت کو دینے والا اپنے دور خلافت میں کون ہے؟ ساری امت کو تراویح کی ایک نماز قائم کرنے پہ جمع کرنے والا کون ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا نمبر آ گیا نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کس سخی کی سخاوت کی طرف اشارہ ہے؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور دیکھو اسلوب کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میرے راستے میں دے رہے ہو، مجھ پہ احسان نہیں کر رہی ہو، دیا ہی میں نے تم کو، یہ تم میرا شکر کرو کہ میں نے تمہیں توفیق دی کہ تم میرے راستے میں خرچ کر رہے ہو۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پہ تفصیل پہ جاتا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، آگے نشانی بتائی کہ یہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا، چونکہ یہ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان تورات بھی مانتے ہیں، انجیل بھی مانتے ہیں، زبور بھی مانتے ہیں، سارے صاحب مانتے ہیں۔ من قبلک، جو نبی سے پہلے اتنی، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ کہو الحمدللہ۔ اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو مانتے ہیں، اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر، اس کو بولو مانتے ہیں۔ اب اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو آگے یوں بھی ہوتا کہ ومن بعدک، جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر کو بھی مانتے ہیں، لیکن من بعدک نہیں ہے، من قبلک تو ہے کہ آپ سے پہلے جو نازل ہوا، تو پتہ چلتا ہے ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور آخری صاحب وحی ہیں، کیونکہ ابھی یہ صحابہ کا منکر ہے، یہ ابھی پڑھ کرتے ہیں مصحف فاطمی، پتہ ہے کون سا ہے؟ یہ حضرت جبریل آتے تھے حضرت فاطمہ کے پاس وحی لے کر، انہوں نے جو ہے نا وہ جو وحی ہے وہ جمع کی ہوئی تھی۔ اللہ کہتے ہیں نبی ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر نازل ہوا اس کو مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کو۔ نبی کے بعد تو کچھ نازل ہی نہیں ہوا نا کہ جس پر ایمان لانا ہو، اسی لیے تو من بعدک نہیں کہا کہ آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس کو بھی مانیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو اس لیے نبی پر جو کچھ اترا اس پر بھی ہمارا ایمان، اور جو نبی سے پہلے اترا اس پر بھی ہمارا ایمان۔ لیکن کوئی دعویٰ کرے کہ نبی کے بعد بھی کسی پہ وحی آئی ہے، اس پر ہمارا ایمان نہیں، بلکہ ایسے عقیدہ رکھنے والے کو ہم کہتے ہیں پکا بے ایمان، پکا، اور وہ کوئی نہیں مسلمان، وہ کوئی نہیں مسلمان۔ اس لیے یاد رکھو
یہ پرفتن دور ہے، اس کتاب سے اپنا دل لگاؤ اور صحیح لوگوں سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھو، جن کا شجرہ علمی یہ دیکھو کہ نبی تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ آج ہر پروفیسر ڈاکٹر آ کر اسکالر درس دینا شروع کرتے ہیں، میں آپ کو اصول دے کے جا رہا ہوں۔ دیکھو ڈاکٹر جاوید غامدی آتا ہے، اس سے پوچھو کہ تو اپنا علمی شجرہ نبی تک پہنچا کے دکھا کہ تو نے جس استاد سے پڑھا، اس نے کس استاد سے، اس نے کس استاد، نہیں بتا سکتا۔ یہ مرزا انجینئر نہیں بتا سکتا۔ یہ عورتوں کا ایک درس دیتی ہے الہدیٰ ٹرسٹ والی فرت نسیم ہاشمی، یہ گلاسکو یونیورسٹی امریکہ سے اسلامیات کی ڈگری لے کر آئی ہے۔ امریکہ کی گلاسکو یونیورسٹی میں جو اسلامیات پڑھ کر آئے وہ تمہیں یہاں کون سی اسلامیات پڑھائے گا؟ ان سے پوچھو کہ اپنا علمی شجرہ نبی تک پہنچا کے دکھاؤ۔ ایسے بہت سارے آئیں گے آپ سے، تو یہ دیکھ لینا کہ ان کے پیچھے سے بندی ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ بعض آپ کو کہیں گے ہم نقش بندی ہیں، ان کا نقش ہی نقش ہوتا ہے، پیچھے سے بندی ہوئی نہیں ہوتی۔ لیکن الحمدللہ میں وہ نقش بندی ہوں کہ نقش بھی ہے اور سینہ بسینہ کڑی بکڑی جا کر نبی سے تعلق بندھا ہوا بھی ہے۔ تو یہ دیکھ لینا کہ ان کا شجرہ علمی نبی سے ملتا ہے یا نہیں۔ بابا کیوں؟ کہ علم کا سمندر تو نبی ہے، وہیں سے تو ہم نے کوزے بھرے ہیں، وہیں سے تو ہم نے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے تک پانی لینے کی کوشش کی ہے۔ اب جس کی نہر کا رخ وہاں جاتا ہی نہیں ہو، مجھے بتاؤ اس سے کوئی دینی فیض مل سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے گمراہ، اور وہ ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ اب مرزا انجینئر دیکھو کہاں کی کہاں مارتا ہے، کہاں کی کہاں مارتا ہے۔ اور ڈاکٹر جاوید غامدی ہے، بڑے پروفیسر بنتے ہیں، لیکن ابھی کرونا کے دنوں میں حضرت صاحب فرما رہے تھے صدارتی ہاؤس اسلام آباد سے نماز پڑھائی جائے، آن لائن سب اپنے گھروں میں جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ میں نے کہا اسلام آباد پیچھے، کراچی آگے، ماشاءاللہ امام صاحب پیچھے اور کراچی والے مقتدی آگے، اور پھر وہاں پر عصر کا ٹائم اگر داخل ہو رہا ہے اسلام آباد میں 4 بجے، وہ عصر کے ٹائم صدارتی ہاؤس میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر ابھی جناب ظہر کا ٹائم ہی ہے اور یہاں والے ماشاءاللہ ظہر کا ٹائم پڑھ رہے ہیں۔ وہاں اسلام آباد میں مغرب ہو گئی پہلے، صدارتی ہاؤس میں صدر صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، اور کراچی والے ماشاءاللہ سورج بھی نظر آ رہا ہے اور مغرب کی نماز بھی ہو رہی ہے۔ ہر گھر میں ہر شاخ پہ الو بیٹھا، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ سارے چھٹی والے دن جو پیدا ہوئے وہ ہمیں ملے ہیں، جنہوں نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ایسے ایسے مشورے دینے والے لوگ ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ داڑھی کوئی ضروری تھوڑی، یہ تو عرب کا کلچر تھا، تو کلچر تھا۔ یہ سے میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کے پیچھے نبی سے بندھی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے یہ اصول یاد رکھنا، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس درس کو جو سلسلہ ساتھیوں نے شروع کیا ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ درس میں ضرور شریک ہوا کریں گے۔ یہ ہر روز ہوگا، ہر جمعے کے جمعے عشاء کے بعد۔ ویسے یہ تو زیادتی ہے کیونکہ جمعے کے عشاء کے بعد میرا درس ہوتا ہے ناگن چرنگی صدیق اکبر میں۔ چلو یہاں چونکہ آپ کے قریب ہے تو یہاں درس میں ضرور شرکت کیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور میرا آپ سے مشورہ ہوگا شروع دنوں میں کہ جو صاحب بھی درس دیں وہ مختصر درس رکھیں، زیادہ تفصیلی نہیں، آدھے گھنٹے سے زیادہ کوشش کریں کہ اوپر نہ جائے، تاکہ ساتھی پابندی سے جڑیں۔ آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔